إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قابل سعادت احترام بزرگوں، بھائیو عزیزو، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے احکام المساجد و آدابها، مساجد کے احکام اور ان کے آداب۔ حضرات گرامی قدر، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے تخلیق کائنات کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ان کی تخلیق کی غرض و غایت اور مقصد ہے۔ اس لیے چونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور زمین پر رہ کر ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اسی اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چیز کا بھی اہتمام کیا کہ عبادت کے لیے اماکن، جگہیں، مقامات ان کا اہتمام کیا جائے اور مقرر کیا جائے۔ اس زمین پر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر تعمیر کیا گیا، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ لوگوں کی عبادت کے لیے اس روئے زمین پہ سب سے پہلے جو گھر تیار ہوا وہ بیت اللہ شریف ہے، اور اس کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی ہے۔ اسی طرح عمومی طور پر ہر دین کے اندر ان کے معبد، عبادت گاہیں، ان کو اہمیت دی گئی۔ اسی طرح دین اسلام کے اندر بھی مساجد کو اہمیت دی گئی ہے۔ اس کی کس قدر اہتمام اور ضرورت کو محسوس کیا گیا، اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں تھے
اس وقت مسلمانوں کے لیے اس قدر آزادی نہیں تھی، لیکن جو ہی آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ نے چند روز قباء کے اندر پڑاؤ کیا، اور سب سے پہلا کام وہاں کیا کہ مسجد تعمیر کی، مسجد قباء۔ پھر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی گئی، کیونکہ مسلمان کے لیے سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اس کو عبادت کے لیے جگہ میسر آ سکے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں روئے زمین پہ اس امت کے لیے خصوصی طور پر یہ امتیاز رکھا ہے، اللہ رب العزت کی خصوصی عنایت ہے اس امت کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو صرف اس امت کو عطا ہوئی، لیکن یہ اس وقت ہے جب کوئی اور مستقل عبادت کی جگہ میسر نہ ہو۔ عبادت کی جگہ جہاں لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کریں آ کر، اس کے لیے جو مخصوص جگہ اور مکان ہے اسے مسجد کہا جاتا ہے، اور اس کا اسلام کے اندر جتنا مقام ہے اور مرتبہ ہے اس کا اندازہ آپ اس آیت مبارکہ سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ جتنی مسجدیں ہیں عبادت کی جگہ ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یہ نسبت تشریف کے لیے ہے کہ یہ مقامات، یہ جگہیں جو عبادت کے لیے مختص کی جاتی ہیں یہ باقی تمام اماکن اور جگہوں سے افضل ہیں، ان کی اہمیت ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے گھر قرار دیا کہ ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ، تو جتنی مساجد ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کی نسبت بھی اپنی طرف کی ہے، جو مسجد کی شرف، مقام اور مرتبے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین کے تمام مقامات اور تمام جگہوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند جگہیں مساجد ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور زمین پر جتنے مقامات موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسند جگہیں بازار ہیں۔ بازار کیوں ہیں؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ تجارت کرنا، بازار میں دکان بنانا یہ منع ہے، یہ نہیں، بلکہ ان جگہوں پہ عمومی طور پر عریانی، فحاشی، جھوٹ، خیانت، ان چیزوں کا ارتکاب ہوتا ہے بازاروں کے اندر، دکانوں کے اندر۔ اس لیے عمومی طور پر اس کے پیش نظر اس کو کہا گیا، وگرنہ تجارت کرنا یہ اسلام کے اندر بہترین کسب معاش کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان مساجد کی اہمیت کے پیش نظر ان لوگوں کو یہ بشارت دی ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرتے ہیں، اللہ کے یہ گھر بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من بنا مسجدا للہ کمفحص قطعۃ او اصغر بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جو آدمی پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بناتا ہے یا اس سے بھی چھوٹی اللہ کی رضا کے لیے، اس سے مراد یہ نہیں کہ پرندے کے گھونسلے میں کہاں نماز ادا ہو سکتی ہے، آپ نے سادہ اور چھوٹی سی مسجد کی طرف اشارہ کیا جہاں چند لوگ نماز ادا کر سکیں، اور سادہ سی مسجد تعمیر کرتا ہے للہ، اللہ کی رضا کے لیے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اس قدر اہمیت ہے مساجد کی اسلام کے اندر کہ اس کو تعمیر کرنے والا
اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد بہترین صدقہ جاریہ ہے، وہ چیزیں جن کا اجر و ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ آپ نے ان کا شمار کرتے ہوئے طویل حدیث میں ان چیزوں کا شمار کیا اور فرمایا او مسجدن بناہ، یا انسان کوئی مسجد تعمیر کر کے جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو جب تک اس مسجد میں لوگ نمازیں ادا کرتے رہیں گے اس کو قبر میں بھی مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں ایک بات تو یہ کہ مسجد بنانا اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے ڈرایا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب آخری دور میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے ان یتباہ الناس فی المساجد، کہ لوگ مسجدیں بنائیں گے، فخر کریں گے، فخر و مباحات کے لیے، شہرت کے لیے مسجدیں بنائیں گے۔ تو مسجد اللہ کی رضا کے لیے بنائی جائے، اللہ اس کے بدلے جنت میں گھر بنائے گا۔ دوسرا، مسجد کی جو جگہ جہاں مسجد بن جاتی ہے یہ وقف ہوتی ہے، اس کو پھر کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، تبدیل نہیں کیا جا سکتا الا کہ کوئی سخت ضرورت ہو۔ مثلا مسجد روڈ میں آ گئی اور اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر اس کے بدلے دوسری جگہ مسجد بنائی جا سکتی ہے، یا کوئی اور ایسی ضرورت پیش آ گئی، وگرنہ مسجد کی جگہ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں مسجد بن گئی یہ جگہ وقف ہے، اس کو اپنے کسی اور استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، تعمیر کرنا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے مسجد بنانا، مسجد کا مکان بنانا، مسجد کی بلڈنگ بنانا، مسجد کی عمارت بنانا، اس کا اجر و ثواب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ دوسرا ہے مسجد کو تعمیر کرنا، آباد کرنا، ذکر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، دعا کے ساتھ، مسجد میں اعتکاف کرنا، مسجد میں دین سیکھنا اور سکھانا، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے آنا، یہ ساری چیزیں مسجد کو تعمیر کرنے کے مصداق ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ مسجدیں صرف اور صرف وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں یا مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ مساجد جن کو اللہ رب العزت نے اس قدر اہمیت دی ہے، ان مساجد کو جس غرض کے لیے بنایا جاتا ہے وہ ہے نماز ادا کرنا۔ اس لیے اسلام نے نماز با جماعت مسجد میں آ کر ادا کرنا مردوں کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا فرض ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال من سرہ ان یلقى اللہ تعالی غدا مسلما، جس آدمی کو یہ بات پسند ہے کہ کل مسلمان ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، فَلْيُحَافِظْ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَىٰ بِهِنَّ، کہ وہ نماز وہاں جا کر ادا کرے جہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہو، جہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہو۔ اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، ابن ماجہ اور ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم یاتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو اذان کی آواز سن لیتا ہے تو پھر مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پہ گھر میں اس کی نماز نہیں ہوتی الا عذر کی بنیاد پر، بیمار ہے نہیں آ سکتا یا اور کوئی عذر ہے نہیں پہنچ سکتا تو نماز ادا کر لے، وگرنہ اس کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت میں نابینا شخص ہوں
مجھے مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں، راستے میں بعض اوقات راستہ خراب ہوتا ہے، مسجد میں آنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، تو کیا میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو وہ تھوڑی دور گیا، آپ نے واپس بلایا، آپ نے فرمایا اتسمع النداء، اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا جی اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ فرمایا فعجب، تو پھر لازمی طور پر مسجد میں آ کر نماز ادا کرو۔ آپ نے نابینا صحابی کو اجازت نہیں دی کہ وہ گھر میں نماز ادا کریں۔ تو اس سے وہ مسلمان ذرا غور کرے کہ جو اذان سننے کے باوجود حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، یہ سن کر وہ مسجد نہیں آتا، جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا، وہ اللہ رب العزت کو کیا جواب دے گا؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو اجازت نہیں دی تھی۔ اس لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے آدمی کی نماز سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا 27 گنا افضل ہے، یعنی اس کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ مساجد میں آ کر نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے دل مسجد کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ، یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اس مشکل ترین دن میں، سخت ترین دن میں۔ تو ان میں سے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، ایک نماز پڑھ کے گیا، اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا، دوسری نماز کا وقت آیا اور فوراً مسجد میں آ گیا، نماز ادا کی، تو اس کو بھی اللہ رب العزت عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ جس طرح نماز مساجد کو عبادت کے ذریعے آباد کرنے کا، ان کو تعمیر کرنے کی فضیلت بیان کی گئی، اسی طرح ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی قرآن پاک میں جو مسجدوں کو بے آباد کرتے ہیں، لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں، مسجدوں سے منع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکتا ہے کہ وہ مسجدوں میں آ کر اللہ کا ذکر کیا جائے اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ مَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ وہ آتے بھی ہیں تو ڈرتے ہوئے، اور قیامت دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے۔ تو یہ مسجد وہ اہم جگہ، پاکیزہ جگہ ہے جس کو عبادت کے لیے بنایا گیا، تعمیر کیا جاتا ہے، اور یہ وقف ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کہ مسجد کو تعمیر کرنے والا، اس کو بھی اللہ رب العزت اللہ کی رضا کے لیے تعمیر کرتا ہے تو جنت میں اس کا گھر بنائے گا، اور جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں یہ ان کے ایمان کی نشانی ہے، ان کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ مساجد کے آداب، یہ اللہ کے گھر، ان کو آتے وقت یا ان کے آداب، ان کو ملحوظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے گھر کو جو عبادت کے لیے تیار کیا گیا، اس کی صفائی کا اہتمام کرنا، اس کو صاف ستھرا رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر ببناء المساجد فی الدور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محلوں کے اندر جہاں چند لوگوں کے گھر ہوں اور جہاں لوگوں کی آبادی ہو وہاں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، وان تنظف و تطیب، اور اس بات کا حکم دیا کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھا جائے، مسجد کو خوشبودار بنایا جائے، ان کے اندر سے کوئی ایسی سمیل نہ آئے جس سے نمازیوں کو تکلیف پہنچے، اور ان مسجدوں کو اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اجور امتی، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے اعمال کے اجر و ثواب مجھے دکھائے، حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد،
حتیٰ کہ اس تنکے کا، ایک بندے نے مسجد میں ایک تنکا دیکھا، اس نے اٹھا کر باہر پھینک دیا، اس کا بھی اجر اس میں درج تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی اجر و ثواب عطا کیا۔ اس لیے مساجد کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا کہ ایک عورت مسجد نبوی شریف کی صفائی کیا کرتی تھی، رات کو فوت ہو گئی، صحابہ اکرام نے اس کو دفن کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیے بغیر جب آپ کو صبح پتہ چلا وہ عورت نظر نہیں آئی، تو آپ نے فرمایا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو آپ نے فرمایا اس کی قبر مجھے بتاؤ کہاں ہے؟ تو دلونی علی قبرہا، آپ کو اس کی قبر بتائی گئی، آپ نے اس کی قبر پہ جا کر اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس قدر اجر و ثواب کا حامل ہے مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جب مسجد میں انسان آئے صاف ستھرا لباس پہن کے آئے، کیونکہ وہ عبادت کے لیے آ رہا ہے، اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم مسجد نماز پڑھتے وقت جب مسجد میں جاؤ تو زینت اختیار کر کے جاؤ۔ زینت سے مراد صاف ستھرا لباس، ایسا لباس پہن کر مسجد میں جانا یہ شریعت کی بھی مخالفت ہے اور مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے کہ آدمی میلا کچیلا لباس، بدبودار لباس، ایسا لباس جو پہن کر وہ بازار نہیں جا سکتا، جو پہن کر وہ دکان پہ نہیں جا سکتا، وہ پہن کر وہ کسی عزیز کو ملنے کے لیے نہیں جا سکتا، وہ لباس پہن کر وہ اپنے آفس نہیں جا سکتا، تو ایسا لباس پہن کر سویا ہوا اٹھا اور اسی طرح نکر پہنی ہوئی ہے گھٹنوں تک اور میلی کچیلی بنین پہنی ہوئی ہے اور آ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، اور پھر لباس بھی ایسا کہ بعض اوقات اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ بعض لوگ ایسا لباس پہنتے ہیں رکوع جاتے وقت ان کے پیچھے سے سطر نظر آ رہا ہوتا ہے، سجدے میں جاتے ہوئے یا تشہد میں بیٹھے ہوئے سطر نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ اہتمام کے ساتھ صاف ستھرا لباس پہن کر مسجد میں آنا چاہیے، اور اسی طرح اس میں وہ کپڑے جن سے بدبو آ رہی ہو یا وہ ساکس اور جرابیں جن سے بدبو آ رہی ہو، ایسی کپڑے پہن کر ایسی جرابیں پہن کر مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کوئی چیز پہن کے نہ آؤ، ایسی کوئی چیز کھا کر نہ آؤ جس سے نمازیوں کو تکلیف ہو، اور اگر آدمی اکیلا بھی نماز پڑھے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے جو فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دوسری حدیث میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں آئے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل من هذه الشجرہ، جو آدمی اس درخت سے اس پودے سے کچھ کھا کر آئے، کس سے؟ الثوم، ثم قال بعد والبصل والکراث فلا یقربن مسجدنا، آپ نے فرمایا جو آدمی لہسن، پیاز اور کوئی ایسی سبزی کھا کر آئے جس کے کھانے سے، کچی کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ فإن الملائکۃ تعظی مما یتعظی منہ الانسان، جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسا، اس میں علماء نے اس کے ساتھ مولی کو بھی شامل کیا ہے، یعنی کچا لہسن، کچا پیاز، مولی اور اس طرح کی چیزیں کھانا، پکا کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس سے بدبو ختم ہو جاتی ہے، لیکن کچا کھا کر مسجد میں آنا کیونکہ اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے یہ مسجد کے آداب میں شامل ہے کہ آدمی یہ چیزیں کھا کر نہ آئے، مسجد کو پاک صاف رکھے۔ اسی طرح جو لوگ گھر سے تیار ہو کر صاف ستھرا لباس پہن کر نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے، اپنے گھر سے طہارت اختیار کر کے، صاف ستھرا لباس پہن کر کوئی فریضہ ادا کرنے کے لیے یعنی فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے، کانت خطوتاہ، اس کے 2 قدم ان پہ اللہ تعالیٰ اس طرح ثواب دیتا ہے، احداہما تحط خطیہ، ایک قدم اٹھانے سے اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، والاخری ترفع درجہ،
اور دوسرا قدم اٹھانے سے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو جتنا زیادہ دور سے چل کے آتا ہے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، وہ لوگ جو اندھیروں میں چل کے، دیہاتوں میں ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے، سخت سردی میں اندھیروں میں چل کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نور تام عطا کرے گا۔ مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا جماعت کے ساتھ یہ لازمی ہے، اور جب جماعت کھڑی ہو تو جماعت کی موجودگی میں، فرضوں کی موجودگی میں اور کوئی نماز نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر کسی کی فجر کی سنتیں بھی رہتی ہیں تو وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، فرض نماز کے بعد فوراً سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرضوں کی جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا لوگ جب مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو مسجد میں آتے وقت دوڑ کر نہیں آنا چاہیے، مسجد کے آداب میں ہے آرام اور سکون اور وقار کے ساتھ چل کے آنا چاہیے۔ آپ شریعت کا ہر حکم حکمت پر اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے۔ آپ دیکھیے اچھا بھلا آدمی اگر بازار میں جا رہا ہو، اچانک وہ دوڑنا شروع کر دے تو لوگ کیا محسوس کریں گے؟ اس کو کوئی پریشانی ہوئی ہے، اس کے پیچھے لگا ہے کوئی، یا اس کو اچانک کیا ہو گیا؟ یعنی یہ عام وقار کے خلاف ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا عن ابی حمید، یہ اس روایت میں فرمایا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون علیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم اتموا، جماعت کھڑی ہو جائے پھر بھی دوڑ کر مسجد میں نہ آؤ، سکینت کے ساتھ، سکون اور وقار کے ساتھ چل کے آؤ، جتنی نماز امام کے ساتھ مل جائے وہ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، جو رہ جائے اس کے بعد میں پوری کر لو۔ مسجد کے اندر سے دوڑ کے آنا، مسجد کے باہر سے دوڑ کے آنا، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جب آدمی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آ جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے اپنا رائٹ قدم، دایاں قدم، اس کو مسجد میں داخل کرے اور یہ دعا پڑھے عن ابی حمید او عن ابی اسعید اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں مسجد میں رکھے اور یہ دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ وَإِذَا خَرَجَ، اور جب باہر نکلے مسجد سے پہلے اپنا بایاں پاؤں باہر نکالے اور یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مسجد میں آ جائے، مسجد میں آنے کے بعد اگر تو کسی نماز کا ٹائم ہے، آپ نے سنتیں ادا کرنی ہے، ٹھیک، آپ نے جماعت کھڑی ہے، ٹھیک ہے، تحیۃ المسجد ساکت ہو گیا۔ اگر کسی نماز کا ٹائم نہیں، آپ مسجد میں آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، خطبے کے لیے آتے ہیں، بیٹھ کر خطبہ سننا چاہتے ہیں، تو ایسی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا چاہیے۔ تحیۃ المسجد، تحیۃ المسجد لازمی ہے، یہ منہی عنہا اوقات کے اندر بھی پڑھنا چاہیے۔ مثلا کوئی آدمی فجر کے بعد آتا ہے کسی مسجد میں جا کر بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے، عصر کے بعد مسجد میں جاتا ہے تو وہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تحیۃ المسجد لازمی ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد والامام یخطب، جب خطبے کے اندر کوئی اور حرکت کرنا جائز نہیں، لیکن جب کوئی آیا تو امام خطبہ دے رہا ہو، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو آپ نے فرمایا فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو اس کو بھی 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جانا چاہیے، خطبہ سننا چاہیے۔ اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نکلنا یہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، ہاں کوئی ضرورت ہو کسی کی کہ وہ دوسری مسجد میں جا کر امامت کروانا چاہتا ہے یا وہاں نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کا کوئی موعد ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، بلا عذر اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نکلنا یہ درست نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ بیٹھا رہا، جب اذان ہوئی تو مسجد سے باہر نکل گیا، تو آپ نے فرمایا اما ھذا فقد عصى ابا القاسم، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ مسجد کے اندر
آ کر بیٹھیں، اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کے دوران اگر آپ بیٹھ کر وہاں تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اتنی بلند آواز سے تلاوت نہ کریں کہ دوسرے ڈسٹرب ہوں، بلکہ آپ اپنی آواز سے جس سے دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں، نماز پڑھنے والے یا تلاوت کرنے والے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ، کوئی آدمی قرات میں ایک دوسرے سے اونچی آواز نہ کرے، تاکہ اس سے دوسرے کوئی دعا میں مصروف ہے اس کو بھی پریشانی ہوتی ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نفل ادا کر رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، اس کو بھی پریشانی ہوتی ہے، دھیمی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اسی طرح مسجد میں آ کر جب انسان مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں ایک عادت، ایک روٹین لوگوں کی یہ بھی بنی ہوئی ہے کہ اپنے لیے جگہ مقرر کر لینا، مصلی اپنا رکھ جانا امام کے پیچھے، یا کسی جگہ خاص کر لینی، باہر پھرتے رہنا، دیر سے بھی آئے تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنا، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسجد کے اندر جب کوئی آئے جہاں اس کو جگہ مل جائے وہاں نماز پڑھے، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے آنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی آدمی پہلے وہاں بیٹھا ہے، وضو کر کے اس نے سنتیں ادا کی ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، پھر گیا ہے تو آ کر اپنی جگہ پہ بیٹھ سکتا ہے امام کے پیچھے، وگرنہ مسجد کے اندر جگہ حجز مکان یہ درست نہیں ہے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے، اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مسجد میں آ کر بعض جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد میں مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد میں آ کر نماز ادا کر رہے ہیں تو سترے کے پیچھے کوشش کریں کہ نماز ادا کریں، نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، لَكَانَ لَهُ أَن يَقِفَ 40 خَرِيفًا، وہ 40 سال تک بھی کھڑا رہے تو نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ صفیں ان کو ملانا اہتمام کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کر جماعت کے دوران پہلے اگلی صفیں مکمل کرنا، پھر اس کے بعد دوسری صف، اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب نماز کھڑی کرتے تو آپ نے فرمایا تم الصفوف ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، صفیں مکمل کرو، صف کو مکمل کرنا یہ نماز کا حصہ ہے، یہ نماز کا حصہ ہے۔ ایک روایت میں من اقامت الصلاۃ، یہ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے، اپنے درمیان جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر اگلی صف میں کوئی جگہ بچ جائے، کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ساتھی ادھر والا ساتھ نہیں ہو رہا، تو پیچھے سے آگے بڑھنے والا اگلی صف کو مکمل کرے۔ آپ نے فرمایا من سد فرجتن، جس نے نماز کے اندر خالی جگہ کو مکمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے ساتھ اس کا ایک درجہ بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بھائیو اور عزیزو، نماز مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر خاموشی کے ساتھ بیٹھا جائے۔ دنیاوی باتیں کرنا، عبادت کے علاوہ دوسری گپ شپ لگانا یا بلند آواز سے بولنا جس سے دوسرے ڈسٹرب ہوں، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ حضرت صاحب ابن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دو لوگ مسجد کے اندر اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی طائف سے آئے ہیں۔ قال لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما ضربا ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم یہاں کے ہوتے تو میں آپ کو درے کے ساتھ سزا دیتا۔ تم مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں آوازیں بلند کرتے ہو، اس لیے مسجد کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، بلند آواز سے بولنا، شور و غوغا کرنا، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر کوئی چیز بیچنا یا خریدنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اور مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان کرنا یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد، آپ نے فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد کے اندر خرید و فروخت کر رہا ہے، فقولوا لا اربح اللہ تجارتک، تو اسے کہو اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے،
وَإِذَا رَأَيْتُم مَّن يَنشُدُ فِيهِ ضَالَّةً جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو کہ جو گم شدہ چیز کا اعلان کرے مسجد میں، فَقُولُوا لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ اسے کہو اللہ تیری چیز کبھی بھی تجھے نہ واپس لٹائے۔ اسی طرح مسجد کے اندر جنبی شخص اور ایام حائضہ عورت اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ مسجد کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، مردوں کی فرض نماز مسجد میں افضل ہے اور سنتیں گھر میں جا کر ادا کرنا افضل ہے۔ خواتین کے لیے افضل نماز گھر میں ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں آنا چاہیں، ان کے لیے جگہ ہو، مردوں کے پیچھے ان کی صفیں بنے تو ان کو منع نہ کرو، لیکن عورت کو چاہیے کہ وہ مسجد میں آتے وقت خوشبو لگا کر بناؤ سنگار کر کے نہ آئے، بلکہ پردہ کر کے سادگی کے ساتھ وہ مسجد میں آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا مسجد کی طرف جا رہی تھی، اس سے خوشبو آ رہی تھی، تو پوچھا یا امۃ الجبار این تریدین، اے اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا جی مسجد میں جا رہی ہوں۔ تو فرمایا تو نے خوشبو لگائی ہے؟ کہنے لگی جی ہاں۔ قال فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ تطیبت ثم خرجت الی المسجد لم تقبل لها صلاۃ حتى تغتسل، فرمایا اگر ایسی حالت میں عورت مسجد میں جاتی ہے خوشبو لگا کر، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ خوشبو صاف کر کے ختم کر کے پھر اپنی نماز ادا کرے۔ اس لیے ان آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ مساجد کا احترام بھی ضروری ہے، مساجد کی صفائی بھی ضروری ہے، اور مساجد کو اللہ کے ذکر کے ساتھ کہ یہاں آ کر قرآن پاک سیکھا جائے، قرآن پاک سکھایا جائے، جو شرعی علوم ہیں ان کی تعلیم دی جاتی ہے وہ حاصل کی جائے۔ مسجد کی اسلامی معاشرے کے اندر ایک مرکزی حیثیت ہے جہاں لوگ اپنا دین سیکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک ساتھ نماز ادا کرنے سے ایک دوسرے کے احوال کی خبر ہوتی ہے، انسان کو ساتھ ساتھ ملنے سے آپس میں الفت اور پیار و محبت پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آ کر سب لوگ برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اللہم احفظنا من کل سوء ومکروہ، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفیں درست کر لیں۔